بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی طبیعت کا علم فرشتوں کو اس طرح ہوا کہ تخلیق انسانی مٹی سے کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مٹی کے اوصاف اس میں پائے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھے سراہتے ہوئے تمہاری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر تخلیق انسانی کا مقصد تیری عبادت کرنا ہی ہے تو ہم وقت محو تسبیح و تحلیل ہیں اور شب و روز اس میں ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اس انسان کی تخلیق کے بارے میری نظر جس حقیقت و مصلحت پر ہے تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ ان قریب اس سے انبیاء کرام، رسول معظم، صدیقین اور شہداء و صالحین پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر 4 اعتبار سے فضیلت عطا کی۔ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی طرف کی خاص اور معزز روح پھونکی، ملائکہ کو ان کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا اور کائنات عالم کی اشیاء کے ناموں کے علم سے نوازا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 60 گز دراز پیدا فرمایا تھا، پھر روح پھونکنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کو جا کر سلام کرو، وہ جو جواب دیں اسے بغور سنو، وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا۔ جبرائیل امین گندم لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس سے کیا کروں؟ کہا کہ انہیں زمین میں کاشت کر دو۔ پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس گندم کا ہر دانہ دنیا کے دانوں کی نسبت 1,00,000 گنا زیادہ وزن والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹے، پھر دانوں کو بھوسے سے الگ کیا، پھر انہیں پیس کر آٹا تیار کیا، پھر اس کی روٹی تیار کی۔ عظیم محنت و مشقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد اسے تناول فرمایا جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تو مشقت میں پڑے۔ جہاں تک لباس کی بات ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا لباس جو دنیا میں تشریف لا کر استعمال کیا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ نے اون کو کاٹا، پھر اسے کاٹ کر اپنے لیے اس سے جبہ تیار کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے قمیص اور چادر تیار کی۔